آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کی زندگی ایک دردناک کہانی ہے، مگر ان کا فن ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جی ہاں دوستو، یہ ہیں ساغر صدیقی، ایک ایسے شاعر جن کی محبت کی کہانی، غربت اور نشے کی لت نے ان کی زندگی کو بدترین بنا دیا تھا۔ تو آئیے ساغر صدیقی کی زندگی کے ان پہلوں پر روشنی ڈالتے ہیں جو آپ کو یقیناً حیران کر دیں گے۔ ناظرین کرام، ساغر صدیقی کے والد نے ساغر کی پسند کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا تھا کہ ہم خاندانی لوگ ہیں، کسی تندور والے کی بیٹی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتے۔ غصے میں اس لڑکی کے گھر والوں نے لڑکی کی شادی پنجاب کے ایک ضلع حفص آباد میں کر دی تھی جو کامیاب نہ ہوئی، لیکن ساغر اپنے گھر کی تمام عزائش و آرام چھوڑ چھاڑ کر لاہور رہنے لگا۔ جب اس کی محبوبہ کو پتا چلا ساغر داتا دربار ہے تو وہ داتا صاحب آ گئی۔ کافی تلاش کے بعد تاش کھیلتے ہوئے ایک نشیوں کے جرمٹ میں ساغر مل ہی گیا۔ اس نے ساغر کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا اور یہ بھی بتایا مجھے میرے خاوند نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور ہماری داستان محبت سن کر مجھے طلاق دے دی ہے، اب اگر تم چاہو تو مجھے اپنا لو۔ ناظرین کرام، تو ساغر نے آگے سے کہا، بندہ پرور کوئی خیرات نہیں، ہم وفاؤں کا صلہ مانگتے ہیں۔ غربت، ڈپریشن، ٹینشن کی وجہ سے ساغر صدیقی کے آخری چند سال نشے میں گزرے اور وہ بھیک مانگ مانگ کر گزارا کیا کرتے تھے، گلیوں میں فٹ پاتھ پر سویا کرتے تھے، لیکن اس وقت بھی انہوں نے شاعری لکھنا نہ چھوڑی۔ میری غربت نے میرے فن کا اڑا رکھا ہے مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نے، آؤ ایک سجدہ کرے عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں ساغر کو خدا یاد نہیں۔ ناظرین کرام، یہ تھے ساغر صدیقی۔ کہتے ہیں جب جنرل ایوب خان صاحب پاکستان کے صدر تھے تو ان دنوں جنرل ایوب خان صاحب کو بھارت میں ایک مشاعرے میں مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا۔ جب مشاعرہ سٹارٹ ہوا تو ایک شاعر نے ایک درد بری غزل سے اپنی شاعری کا آغاز کیا۔ جب وہ شاعر شاعری کر کے فارغ ہوا تو جنرل صاحب اس شاعر کو کہتے ہیں کہ محترم، جو غزل آپ نے سٹارٹ میں پڑھی بہت درد بری غزل تھی، یقیناً کسی نے خون کے آنسو سے لکھی ہوگی، اور داد دیتے ہوئے کہا کہ مجھے بہت پسند آئی ہے۔ تو وہ شاعر بولے، جناب عالی، اس سے بڑی آپ کے لیے خوشخبری اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس غزل کا خالق، اس کو لکھنے والا لکھاری یعنی شاعر آپ کے ملک پاکستان کا ہی ہے۔ جب جنرل صاحب نے یہ بات سنی تو آپ دنگ رہ گئے، اتنا بڑا ہیرا میرے ملک کے اندر اور مجھے پتہ ہی نہیں۔ جب آپ نے اس شاعر سے اس غزل کے لکھاری یعنی شاعر کا نام پوچھا تو اس نے کہا، جناب عالی، اس درد برے شاعر کو ساغر صدیقی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب جنرل صاحب پاکستان واپس آئے اور ساغر صدیقی صاحب کا پتہ کیا تو کسی نے بتایا کہ جناب عالی وہ لاہور داتا دربار کے قریب رہتے ہیں۔ تو جنرل صاحب نے اسی وقت اپنے چند خاص آدمیوں پر مشتمل وفد تحائف کے ساتھ لاہور بھیجا اور ان کو کہا کہ ساغر صدیقی صاحب کو بڑی عزت و تکریم کے ساتھ میرے پاس لاؤ اور کہنا کہ جنرل ایوب خان صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جب وہ بھیجا ہوا وفد لاہور پہنچا تو انہوں نے اپنا تعارف نہ کرواتے ہوئے داتا دربار کے سامنے کھڑے چند لوگوں سے شاعر ساغر صدیقی کی رہائش گاہ کے متعلق پوچھا تو ان کھڑے چند لوگوں نے طنزیہ لہجوں کے ساتھ ہنستے ہوئے کہا کہ کیسی رہائش، کون سا شاعر، ارے آپ اس چرسی اور بنگی آدمی سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ اور پھر کھڑے ان چند لوگوں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ دیکھے سامنے پڑا ہے چرسی اور بنگیوں کے جرمٹ میں۔ جب وہ جنرل ایوب خان صاحب کا بھیجا ہوا وفد ساغر صاحب صدیقی کے پاس گیا اور ان کو جنرل صاحب کا پیغام دیا تو ساغر صدیقی صاحب کہنے لگے، جاؤ ان سے کہہ دو کہ ساغر کی کسی کے ساتھ نہیں بنتی، اس لیے ساغر کسی سے نہیں ملتا۔ جب ساغر صدیقی نے یہ بات کہی تو بشمول ساغر نشے میں مست وہاں موجود ہر نشئی ایک زوردار کہکے کے ساتھ کچھ دیر کے لیے زندگی کے دبے غموں کو بھول گیا۔ بہرحال بے پناہ اصرار ترلوں کے باوجود وہ وفد واپس چلا گیا اور سارے احوال و حالات سے جنرل صاحب کو آگاہ کیا۔ کہتے ہیں کہ جنرل ایوب خان صاحب پھر خود ساغر صاحب صدیقی سے ملنے کے لیے لاہور آئے اور جب ان کا سامنا ساغر صدیقی صاحب سے ہوا تو ساغر صدیقی صاحب کی حالت زار دیکھ کر جنرل صاحب کی آنکھوں سے آنسو کی ایک نہ رکنے والی جھڑی لگ گئی اور پھر انہوں نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے غم سے چور اور نشے میں مست ساغر صدیقی سے جب مصافحہ کرنا چاہا تو ساغر صدیقی صاحب نے یہ کہتے ہوئے ان سے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا کہ جس عہد میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ساغر صدیقی کی زندگی کی کہانی جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ غربت اور مشکلات کے باوجود بھی انسان کا فن ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مزید ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔